کیا کوئی خلفاء اربع علیہم الرضوان کی مالی اور جانی خدمات سے انکار کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 12۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیا ہے اور اس کے عوض انہیں جنت ملے گی۔ وہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، کفار کو قتل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے قتل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہو چکا، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون ہے؟ اے اہل ایمان، اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے خدا کے ساتھ کیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ گناہوں سے توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر بجا لانے والے، دنیا سے بے تعلق، رکوع و سجود کرنے والے، بھلائی کا امر کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور خدائی حدود کو نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بشارت دیجیے۔ اب خارجی اور شیعہ حضرات یہ بتائیں کہ لوگ جنہوں نے خدائے تعالیٰ سے سودا کیا تھا اور جن کے اوصاف جمیلہ اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، کیا خلفائے اربع علیہم الرضوان ان میں سے نہ تھے؟ تاریخ شاہد تھی، تاریخ شہادت دیتی ہے کہ وہ تھے اور یقیناً تھے۔ کیا انہوں نے اپنا زر ثمن جانی و مالی خدمات خدا تعالیٰ سے واپس لے لیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے مال بیع جنت کے واپس لینے کا ارادہ فرما کر اس بیع کو نسخ کر دیا تھا؟ حاشا و کلایا، سودا تو خدائی سودا ہے، یہ بیع تو قطعی اور پکی ہو چکی ہے جو کبھی نسخ ہونے کی نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور خدا کی راہ میں سچائی سے جہاد کرو، خدا تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ دین تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان فرما بردار پہلے ہی سے رکھا ہوا ہے، یعنی اگلی آسمانی کتابوں میں، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہ ہو۔ دیکھیے، جاہدو فی اللہ والوں کو نہ صرف قرآن بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مسلمان اور فرما بردار لکھا گیا تھا۔
لکھا گیا ہے، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے بذام تعینین بروز قرطاس و وفات شریف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتد ہو جانے کا، یا ان کے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کو ایذا دینے کا علم نہ تھا؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین میں موعود کے وارث میرے پاک بندے ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی بشہادت تورات و زبور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے، جن کے ہاتھ سے ارض مقدسہ شام فتح ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بحسب اس آیت کے عبادی الصالحون سے ٹھہرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان مہاجرین و انصار پر بالتحقیق رحمت والی توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کے بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھرنے لگے تھے، پھر ان پر رجوع بر رحمت فرمایا۔ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربان اور رحمت خاصہ سے رجوع کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین و انصار کی تعریف فرماتا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں شریک ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ بما جملہ سامان کے اور 1000 طلائی اشرافی امداد میں دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 تا 124۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کی مہم میں تمہیں نصرت عطا فرمائی جب تم کمزور ہو گئے تھے، پس اللہ سے ڈرا کرو اور اس کا شکر ادا کرو جب تو مومنوں سے کہتا تھا کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ یہاں مومنین کے لقب سے ملقب سیدنا صدیق و عمر و علی رضی اللہ عنہ اجمعین بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بتعمیل حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جب تو صبح اپنے گھر سے جا کر مومنوں کو لڑائی کی جگہ بٹھاتا تھا، خدائے تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جنگ احد کا ذکر ہے جس میں شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ مومنین کے لقب سے پکارتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 2۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، خدائے تعالیٰ نے ان یہود کے دلوں میں مومنین کا رعب ڈال دیا
اور وہ اپنے گھروں کو اپنے اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ قرآن کریم میں ہر جگہ ان اصحاب کرام کو مومنین کے لفظ سے پکارا جاتا ہے جن کے ایمان پر معترضین حملہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو داعی الی الخیر، آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہو، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بلا شک موصوف باوصاف مذکورہ تھے۔ سورہ انفال آیت نمبر 34۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ پیغمبر کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ کافر اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ مسجد کے متولی بعد از وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی اصحاب کرام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں متقی کے لقب سے نواز رہا ہے اور جو اب محل تان بنائے جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 88 تا 89۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلفائے اربعہ جانی و مالی خدمات میں سبقت اور فوقیت رکھتے تھے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں دعوت اسلام پر لبیک کہنے سے زد و کوب کیا گیا اور بکثرت تکالیف دی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے بمعیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت اختیار کی۔ آیت ان تبدو الصدقات فنعما ہی، سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ اچھا ہے، کہ نزول پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال اور صدیق اکبر نے گھر کا سارا مہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ استفسار پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے گھر میں سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نہیں چھوڑا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہر چند ہم امور خیر میں تم سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں، سبقت تم ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ میں اظہار توحید پر تکلیفیں اٹھائیں اور ہجرت کے بعد بھی ان سے اعلیٰ درجے کی جان نثاری ظہور میں آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تو بروقت ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سونے کی وجہ سے اپنی جان تک قربان کے لیے
قربانی کے لیے پیش کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے راہ خدا میں جس قدر مالی خدمت کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 300 اونٹ بما ساز و سامان اور 1000 طلائی اشرفی حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے۔ تعینین ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ ان مفروروں میں سے تھے معاذ اللہ جن کے اس مشہد خیر سے فرار کا باعث شیطان بنا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت الہیہ نے اس کا تدارک فرما کر اس جرم کو معاف فرما دیا تھا۔ کما قال اللہ تعالی، سورہ آل عمران آیت نمبر 155، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جب مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئی، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری بتعمیل فرمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجہ تیمارداری حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھی، لہٰذا وہ اہل بدر ہی سے شمار کیے گئے اور اجر و غنیمت سے محروم نہ ہوئے۔ ایسا ہی باوجود غیر حاضری کے وہ اہل بیعت الرضوان میں سے محسوب ہوئے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ضعیف مسلمانوں کی خبرگیری اور پیغام صلح پہنچانے کے لیے حدیبیہ سے مکہ بھیجا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بیعت الرضوان وقوع میں آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک اٹھا کر اسے عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کہا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمایا، ھذا یدی وھذا یدی عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ شرف بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کو نصیب ہوا۔ الغرض قرآن کریم میں ان حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات اور انہیں دیے جانے والے انعامات کا جا بجا ذکر ہے۔ ایسے حضرات کو یہ کہہ کر قابل تعزیر ٹھہرانا کہ وہ خلافت یا بادشاہت کے لیے دوسرے کا حق غصب کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے، قابل صد ملامت ہے۔ باب نمبر 2، حدیث قرطاس۔ بروایت ابن عباس حدیث قرطاس کا ذکر صحیح بخاری میں 2 جگہ آیا ہے۔ اس مقام پر ان دونوں احادیث شریفہ کو بلفظ ہی نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ناظرین کے لیے اس واقعہ کی اصلیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان پر طعن کنندگان کی کم علمی اور کم فہمی بخوبی ظاہر ہو جائے اور مشت نمونہ از خوروارے کی طرح سائر متعین کی حقیقت بھی کھل جائے۔ پہلی حدیث یہ ہے۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور دولت قدہ میں لوگ جمع تھے جن میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد غالب ہو گیا ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پس گھر والوں نے اختلاف کیا اور آپس میں جھگڑ پڑے۔ بعض کہتے تھے کہ سامان کتابت پاس رکھ دو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور بعض
ایسا کہتے تھے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پس جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شور و اختلاف زیادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بڑی مصیبت وہ چیز ہے جو بسبب ان کے اختلاف اور شور کے حائل ہو گئی درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ تحریر لکھتے۔ دوسری حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پنجشنبہ کا دن تھا اور کیسا عجیب اور سخت تھا۔ پنجشنبہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد شدت اختیار کر گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامان کتابت میرے پاس لاؤ، میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بس حاضرین نے جھگڑا اور اختلاف کیا اور کسی پیغمبر کے پاس جھگڑا اور اختلاف مناسب نہیں۔ پس بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور حال کیا ہے؟ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پریشان کلام یا ہذیان نکلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لو۔ پس وہ مسئلہ کتابت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوبارہ پیش کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جس حالت مشاہدہ حق میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور ایلچیوں کو انعام دو جیسے میں دیا کرتا تھا، اور تیسری بات کے متعلق سعید بن جبیر چپ رہے، یا راوی کہتا ہے کہ میں بھول گیا۔ ان روایات کا لب لباب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا اور دولت خانہ شریف میں لوگ جمع تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامان کتابت میرے پاس لاؤ، میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ حاضرین میں اس پر اختلاف ہو گیا، بعض جن میں عمر بن خطاب بھی تھے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد غالب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو، اور ہمارے پاس کتاب ہے اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور دوسرے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی پریشان کلام نہیں نکلا، دوبارہ دریافت کر لو۔ جب شور و اختلاف زیادہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور مجھے میرے حال مشاہدہ حق پر چھوڑ دو۔ حدیث کرتاس سے اخذ کردہ غیر صحیح نتائج۔ ان احادیث کے معنی کے سمجھنے میں دانستہ یا نادانستہ غلطی کی وجہ سے جو نتائج غیر صحیحہ نکالے گئے وہ یوں ہیں۔ نمبر 1، مرض وفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاغذ طلب فرمانا یقیناً کسی دینی امر کے لیے تھا جو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے نہایت اہم تھا۔ ایسی تحریر کو روکنا اعلیٰ درجے کا ظلم ہے اور مظالم کثیرہ کے لیے بنیاد ہے۔ کاغذ طلب کرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہوش اور صحیح الحواس تھے، ایسے نہ تھے کہ مغلوب مرض ہو کر معاذ اللہ ہذیان کا شکار تھے۔ عمر فاروق حسبنا کتاب اللہ کہہ کر اس تحریر کے معنی ہوئے، جس سے ایسا شور و غل بپا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزار ہو کر فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریری طور پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔
اس واقعہ سے کئی مہینے پہلے غدیر خم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صحابہ مہاجرین و انصار علیہم الرضوان کے سامنے من کنت مولاہ فعلی مولا فرما کر خلیفہ بنا چکے تھے۔ اب اسی کی تائید بذریعہ تحریر فرمانے کا ارادہ تھا، اور عمر فاروق کو چونکہ یقیناً معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تحریری دستاویز عطا فرمانے لگے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ دستاویز لکھنے نہ دی۔ یہی ایک موقع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف رہے، اور سقینہ بنی سعادہ میں حضرت علی کو خلافت بلا فصل سے محروم رکھا، اور اپنی زندگی میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے سے دور رکھا، اور اپنے بعد بھی اپنی لاجواب منصوبہ بندی سے انہیں خلیفہ نہ بننے دیا۔ نمبر 4، اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تحریری دستاویز عطا فرما کر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، مگر یہ ان کا خیال ہے، ان کے پاس اس کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 5، اہل سنت نے مشہور حدیث انی تارک فیکم الثقلین پر عمل نہ کیا، بلکہ فقط امامیہ کو اس پر عمل کرنا نصیب ہوا۔